الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، صدق اللہ العظیم۔ محترم جناب محمد نعیم شاہ صاحب، محترم جناب لیاقت صاحب اور دیگر احباب گرامی کر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہم سب کو ایک مرتبہ پھر شہادت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام کی اس عظیم بابرکت محفل کے اندر شرکت کی توفیق عطا فرمائی۔ احباب گرامی قدر، میں یاد کرتا ہوں آج سے 35-40 سال قبل ہمارے استاد محترم اور برادر محترم جناب محمد علی شجاع احمد صاحب نے جب سے ان مقدس محافل کا آغاز کیا، ان کا ایک ہی مقصد تھا کہ اپنے علاقے کے لوگوں کو آقا علیہ السلام کی امت کو محبت رسول کا درس دیا جائے۔ یہ نہیں ہے کہ اس سے پہلے بھی، آپ کی آمد سے پہلے بھی لوگ اہل سنت کے ساتھ وابستہ تھے، اپنے اپنے رنگ کے اندر ذکر و اذکار کیا کرتے تھے، لیکن آپ کی آمد کے بعد اللہ پاک نے اس صورت کے اندر جو آپ کے سامنے ہے کہ محرم الحرام کے اندر بھی لگاتار محافل ہوتی ہیں، آقا علیہ السلام کا ذکر ہوتا ہے، آپ کی آل کا ذکر ہوتا ہے، پھر ربیع الاول شریف کے اندر بھی لگاتار محافل ہوتی ہیں، اور اس کے علاوہ بھی گاہے بگاہے جب احباب کو اللہ پاک توفیق عطا فرماتے ہیں تو محافل ہوتی ہیں، تو ان محافل کے اندر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا درس دیا جاتا ہے، محبت کا پیغام دیا جاتا ہے، اور یہی ہمارے اکابر اہل سنت والجماعت کا یہ طریقہ ہے کہ وہ لوگوں کو ہمیشہ محبت رسول پر ہی اکٹھا کرتے ہیں۔ تو اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر ہے، ان محافل کے اندر وہ ہمیں اپنے استاد محترم اور برادر محترم محمد علی شجاع احمد صاحب کی کمی محسوس ہوتی ہے، لیکن دل اس بات پر خوش ہے کہ ان مقدس دنوں میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس علاقے کے اندر رکھا ہے جہاں آقا علیہ السلام ہر وقت جلوہ افروز ہوتے تھے، ان گلیوں میں پھرا کرتے تھے، اس مسجد میں نماز ادا کرتے تھے اور اپنے صحابہ کرام کے جھرمٹ میں رہا کرتے تھے۔ تو ان دنوں ہمارے استاد محترم نے حج بھی کیا اور اللہ پاک نے انہیں وہاں رہنے کی توفیق عطا فرمائی۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ 25-30-35 سال جو انہوں نے محبت رسول کا درس دیا، نعتوں کی شکل میں، درود و سلام کی شکل میں، آج اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس بلا کر انہیں اس تمام خدمت کا اجر عطا فرمایا ہے کہ عمر کے اب جہاں اختتام کی طرف جا رہے ہیں ہر کوئی، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اقدس کی حاضری نصیب فرمائی، اور ایک انسان کی خوش قسمتی کے دن ہوتے ہیں کہ وہ اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں حاضر رہتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جس مقدس مشن کے لیے چنا تھا، اب اس کا اجر بھی عطا کرنے کا موقع ہے، تو اللہ پاک نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں بلایا۔ اللہ پاک آپ کی حاضری قبول و منظور فرمائے۔ ان کے پیغامات آتے رہتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں، میں جانتا ہوں کہ وہ وہاں جا کر ہمیں بھولے ہوئے نہیں ہیں۔ جب بھی آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری ہوتی ہے، ہم سب کو یاد رکھتے ہیں، اور انشاءاللہ محترم نعیم صاحب جو ہیں ان تک ہمارے پیغامات پہنچاتے رہتے ہیں۔ اللہ پاک کا شکر ہے کہ اللہ پاک
انہیں یہ سعادت نصیب فرماتا ہے۔ انشاءاللہ ہمیں بھی اللہ پاک ہم سب کو بھی یہ سعادت نصیب فرمائے گا، اور زندگی کا کچھ ایسے لمحات آئیں گے ضرور کہ ہم بھی آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں بنفس نفیس حاضر ہو کر صلاۃ و سلام عرض کریں گے۔ میں کمی محسوس کرتا ہوں کہ جب ہم سب محافل میں بیٹھ کر، وہ ہمارے بڑے تھے جناب طالب حسین صاحب، جناب قربان حسین صاحب، جناب استاد محمد دین صاحب، جناب برادر محترم میاں احمد صاحب، اور دیگر جن کے نام ابھی تک مجھے ذہن میں تھے، سب کے نام تو شاید لینا ممکن نہیں ہے، لیکن بہت سارے لوگ تھے جو ہماری محافل کا حصہ ہوا کرتے تھے۔ آج میں ان سب کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے، اور ہماری ان محافل کا ثواب جس طریقے سے وہ اپنی ان محافل میں حاضر ہو کر لیتے تھے، اسی طریقے سے اللہ پاک انہیں ان محافل کے ثواب کا تحفہ نصیب فرمائے، اور ہماری طرف سے ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں، ان کی قبریں روشن ہوں، اور وہ ہمارے لیے دعا کرے کہ دنیا میں رہ کر ہم بھی آخرت کی تیاری کر سکیں۔ محترم احباب گرامی قدر، میں سچے دل کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ استاد محترم، اگر وہ میری والدہ محترم نے مجھے نیکی کے راستے کی طرف چلایا تھا، قرآن مجید میں نے ان سے پڑھا تھا، اور ان کی دعائیں میرے والدین محترم کی دعائیں تھیں، لیکن حقیقت جانیے کہ شاید آدمی جب دین کے راستے پہ چلتا ہے تو شیطان اس پہ حملہ کرتا ہے۔ آج میں فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ اگر ہمارا عقیدہ مضبوط ہے اور بچا ہوا ہے تو ہمارے والدین محترم کے بعد سب سے زیادہ جو اس کے اندر حصہ ہے جناب محمد علی شجاع احمد صاحب۔ سبحان اللہ۔ اور پھر تکبیر، نعرے رسالت، نعرے تحقیق، نعرے حیدری، نعرے غوثیہ۔ ایک عرصے تک جناب استاد محترم یہ خدمت سر انجام دیتے رہے، اور آج ہمارے بھائی جناب محمد نعیم شاہد صاحب جو ہیں، یہ بھی اللہ پاک کی مہربانی سے اپنا فریضہ سر انجام دے رہی ہے۔ مجھے وہ دن اچھی طریقے سے یاد ہے جس وقت محمد نعیم شاہد صاحب کو جناب محمد علی شجاع احمد صاحب نے منہاج القرآن میں داخل کروایا تھا، اور ان کا ایک ہی مقصد تھا کہ حضور قائد انقلاب پروفیسر ڈاکٹر محمد طارق قادری صاحب کی صحبت میں رہ کر آپ علم حاصل کریں، اور پھر وہی علم کی خیرات جو ہے اپنے علاقے میں بانٹیں، اپنے لوگوں تک بانٹیں۔ تو انہوں نے اپنا جانشین آپ کو بنایا، وہاں ان کی محبت بڑی نگاہ مجھ پر بھی پڑی، وہ حالات نے ساتھ دیا، لیکن اس وقت کی عظیم شخصیت جو تھی چیف جسٹس پیر محمد کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ایک مائع ناز حیثیت رکھتے تھے اس وقت، ان کے دارالعلوم میں مجھے بھی کچھ عرصہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، اور اللہ پاک نے وہی کمال، وہی درجہ جو حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طارق قادری صاحب کے قدمین شریفین میں رہ کر لوگ حاصل کر رہے ہیں، اللہ پاک نے حضور پیر کرم شاہ صاحب کے قدمین شریفین کے طفیل میرے اوپر بھی راہیں کھول دی، اور مجھے بھی دین کی وہی سمجھ آ گئی۔ اللہ پاک کا اس پر ہم شکریہ ادا کرتے ہیں، اور ان دونوں عظیم ہستیوں کے بارے میں اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ حضور پیر کرم شاہ صاحب وفات پا چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا آستانہ اور انہیں جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے، اور حضور شیخ الاسلام کا سایہ بھی ہمارے اوپر ہمیشہ قائم و دائم رکھے۔ اللہ پاک نے آپ کے فیض و برکات کو، تحریک منہاج القرآن کو، ملک پاکستان کو اور پوری دنیا کے مسلمانوں کو فیضیاب فرما رہے ہیں۔ یقین مانیے کہ یہ عظیم ہستیاں اس وقت میں آپ کو بتاتا ہوں، ہمارا تعلق اہل السنت والجماعت کے ساتھ ہے، لیکن آج میڈیا کا دور ہے، موبائل کا دور ہے، لوگ زیادہ کتابیں نہیں پڑھتے، صرف وہی لوگ کتابیں پڑھتے ہیں جن کو کچھ نہ کچھ دین کے ساتھ لگاؤ ہے، سمجھ ہے، یا پھر وہ لوگ پڑھتے ہیں کہ عربی کی جو زبان جانتے ہیں، عربی کی جو کتابیں ہیں وہ بعض لوگوں کو سمجھ نہیں آتی، جو انگلش والے ہیں وہ انگلش کی باتیں سمجھتے ہیں، جو دنیا دار ہے وہ دنیا کی باتیں سمجھتے ہیں، لیکن اس موبائل کے زمانے میں جہاں تحقیق بڑی بھی ہے وہاں اتنا انتشار آ چکا ہے کہ لوگوں کو رائے حق تلاش کرنا مشکل ہے۔ آپ موبائل پر تقاریر سن لیں، گھر میں بیٹھے بہت سارے علماء کرام کی تقاریر آپ کے پاس میسر ہے،
لیکن آپ سب کی تقاریر سنیں گے تو آپ کنفیوژن کا شکار ہو جائیں گے کہ پتہ نہیں میں ٹھیک ہوں یا یہ غلط ہے، کون سی جماعت ٹھیک ہے کون سی جماعت غلط ہے۔ ایک تو آپ کو پتہ ہے کہ امت مسلمہ کا ہر قوم کا ایک عروج ہوتا ہے، پھر اس کے اوپر کچھ ایسے آثار آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس قوم کو آزمائش کے اندر ڈالتا ہے۔ یقین مانیے کہ صحابہ کرام اور خلفائے راشدین کا جو مقدس زمانہ تھا، ان کے بعد جب اقتدار حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں آیا تو ایک آزمائشی زمانہ تھا، بہت بڑی آزمائش امت مسلمہ کے اوپر آئی تھی، لوگ انتشار کا شکار ہوئے تھے، امت مسلمہ جو تھی وہ دھڑوں کے اندر بٹنا شروع ہو گئی تھی۔ اور کتنا نازک مرحلہ ہے کہ ایک وہ دور تھا کہ جب مسلمانوں کے دشمن کافر تھے، جو کلمہ پڑھنے والے نہیں تھے، انکار کرنے والے تھے، تو تمام مسلمان کے خلاف لڑا کرتے تھے۔ لیکن امت کے اوپر جب آزمائش آئی اور سانحہ کربلا ہوا، حضرت علی المرتضیٰ کا دور خلافت دیکھ رہے کہ مسلمانوں کی آپس کے اندر جنگیں ہوئی، تو اب مسلمان جو عام سادہ لوگ مسلمان تھے وہ کنفیوژن کا شکار ہو گئے۔ ادھر حضرت امیر معاویہ ہے